خبر دیں گے کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں نوجوان پر تشدد سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے نامزد ملزمان سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ دوران سماعت متاثرہ نوجوان نے ملزم کو معاف کر دیا۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد دونوں ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کیا اور تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ سماعت کے دوران متاثرہ نوجوان سدھیر بھی عدالت میں پیش ہوا، جس نے عدالت کے روبرو ملزم کی شناخت کرتے ہوئے بیان دیا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ عدالت نے بلایا ہے، آج وکیل کے کہنے پر پیش ہوا ہوں۔ عدالت نے سدھیر سے دریافت کیا کہ کیا اسے کسی قسم کے دباؤ یا خطرے کا سامنا ہے، جس پر نوجوان نے جواب دیا کہ میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا، میں نے ملزم کو معاف کر دیا ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے نوجوان کا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک سماعت ملتوی کر دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد نے امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کے نمائندہ اراکین سے ملاقات کی۔ وفد نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کو عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن کے لیے پاک بھارت جنگ نہیں، ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں معروف امریکی تھنک ٹینک CSIS گیا، جہاں مباحثے میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ امریکہ کے دورے پر موجود سابق پاکستانی وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن میں چینی ٹیلی ویژن کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کی جانب سے پاکستانی علاقے میں یک طرفہ حملوں کو غیر قانونی اور خطرناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی کارروائیوں نے خطے میں امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، تاہم پاک بھارت جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ پائیدار امن صرف اور صرف سفارتکاری اور بامعنی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان نے پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی تھی، مگر بھارت نے اسے رد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوتوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ بلاول بھٹو نے مسئلہ کشمیر کو دیر پا جنگ بندی کی کنجی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اس حساس ترین مسئلے کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کو بلاول بھٹو نے بین الاقوامی قوانین کے منافی عمل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت کوئی فریق یک طرفہ فیصلے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پاکستانی سفارتی مشن کی رکن ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ بھارت دہشت گردی کو ہتھیار بنانا چاہتا ہے، تاہم دنیا پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے رکن ہنا ربانی کھر نے کہا کہ بھارت نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی ماورائے عدالت قتل کے بعد معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ بھارت عالمی قانون کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ان کے وفد نے اقوام متحدہ میں مصروفیات ہی نہیں رکھی۔ ہنا ربانی کھر نے مزید کہا کہ کینیڈا نے مودی کو G7 سربراہ اجلاس میں مدعو نہیں کیا، جسے یہ پیغام گیا کہ کینیڈا اس رویے کو برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان نے مودی کا ماضی بھلانے کی کوشش کی، مگر مودی کا جواب ملا، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد پاکستان سمیت 10 غیر مستقل ارکان کے ساتھ مل کر الجزائر نے پیش کی۔ قرارداد میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد کی رسائی کا مطالبہ شامل تھا۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے غزہ جنگ بندی مطالبے کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان کو غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہونے پر افسوس ہے۔ قرارداد مسترد ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے حالات بد سے بدترین ہو چکے ہیں، 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی کی قرارداد مسترد ہونا عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل کی جانب سے جنگ بندی قرارداد کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ کریں گے ملک کے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے دورے کے دوران اعلیٰ عسکری حکام کی اساتذہ اور طلباء سے ملاقاتیں، نوجوان نسل کو قومی یکجہتی، ترقیاتی منصوبوں اور پاک فوج کے کردار سے آگاہ کیا۔ منگلا، ملتان، لاہور، کراچی، کوئٹہ، گوجرانوالا اور بہاولپور کے کور کمانڈرز نے جامعات کا دورہ کیا۔ طلباء و اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشستوں میں ملکی سلامتی، جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا کے مثبت استعمال اور تعلیمی ترقی جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی۔
کور کمانڈر لاہور نے آپریشن بنیاد مرسوس کو قوم کے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کی علامت قرار دیا، جبکہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں جدید علوم کی اہمیت پر زور دیا۔ کور کمانڈر کراچی نے طلبہ کو قوم کا ضمیر اور کل کے معمار قرار دیا اور کہا کہ نوجوان نسل پاکستان کے تابناک مستقبل کی ضمانت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی سلامتی، وقار اور قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ کوئٹہ میں کور کمانڈرز نے کوئٹہ کالج آف میڈیکل سائنسز اور نرسنگ انسٹیٹیوٹ کے طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے بلوچستان کی ترقی، زمینی حقائق اور مواقع پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ طلبہ و طالبات کے سوالات کے تسلی بخش جوابات بھی دیے گئے۔ کور کمانڈر گجرانوالہ نے طلبہ کو قومی یکجہتی، حب الوطنی اور ذمہ دار شہری بننے کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ کے اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، سید امین الحق اور جاوید حنیف شریک تھے۔ ایم کیو ایم نے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے وفاق سے 20 ارب روپے مانگ لیے۔ حیدرآباد کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 10 ارب روپے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں کراچی کے شہریوں کے لیے پانی سپلائی کے اہم منصوبے K4 کی جلد از جلد تکمیل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خبر دیں گے، پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے پارٹی پارلیمنٹیرین کے سرکاری دورے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کوئی رکن اسپیکر کے وفود میں بیرون ملک نہیں جائے گا۔ اسپیکر کی جانب سے مدعو کردہ دیگر تقریبات میں بھی پی ٹی آئی کا رکن شرکت نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق اس حوالے سے پارٹی کے تمام اراکین کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی حد تک اسپیکر ملاقاتیں ہوں گی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ این ٹی این نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ سوراب گو ٹاؤن یو سی نمبر 8 میں سست روی کا شکار سیوریج کے کام پر فوری ایکشن لیا گیا۔ یو سی چیئرمین بلال آغا نے فوری طور پر کام مکمل کروایا ہے۔ اس سلسلے میں مزید جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شاہد عباسی۔ جی شاہد عباسی، بتائیے گا کہ انتظامیہ نے کیا اقدامات کیے ہیں اور علاقہ مکین کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سوراب گوٹ ٹاؤن کا علاقہ ہے اور یو سی 8 ہے، محلہ بشیر پٹی کہلاتا ہے۔ یہاں پر کافی عرصے سے حکومتیں تو چینج ہوئی لیکن کام نہیں ہو سکا، لیکن ابھی جو بلدیاتی نظام آیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی نظام میں بھی کوئی بھی نظام ہو لیکن کام شروع کیا جاتا ہے لیکن وہ تکمیل تک کوئی بھی کام نہیں پہنچ پاتا، تو اس کو بھی جو ہے شروع کیے ہوئے تقریباً 3 سے 4 ماہ ہو گئے تھے، لیکن علاقہ مکین کی جو شکایت کے اوپر این ٹی این کی جو ٹیم ہے وہاں پر پہنچی تھی، تو وہاں پر جو ہے ہم نے انٹرویو کیے تھے، تو اس کے بعد جو این ٹی این نیوز پر جیسے ہی خبر بریک ہوئی، جیسے ہی لوگوں کی شکایت این ٹی این نیوز نے نشر کی، تو چیئرمین جو ہے یو سی بلال آغا نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے جو ہے اس کام کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی ٹی وی چینل کے اوپر ہمارے این ٹی این کی ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے والی ماضی والی فوٹیج بھی آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے کام باقی تھا۔ یہ تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے میں جو ہے کمپلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب گٹر کے ڈھکن تک بھی جو ہے اس کو بھی سیمنٹ لگا کر جو ہے اچھی طریقے سے سیل بند کیا گیا ہے۔ یہ این ٹی این کی جو ہے کاوش ہے، این ٹی این کی جیسے ہی خبر جو ہے نشر جو ہوئی ہے تو فوری طور پر بلال آغا نے اور چیئرمین جو سوراب گو ٹاؤن ہے اس نے نوٹس لیتے ہوئے جو ہے اس کا جو کام ہے مکمل کروایا ہے۔ اور جب ہماری علاقائی مکینوں نے سے بات ہوئی، علاقائی مکین نے این ٹی این نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو کاوش ہے یہ این ٹی این نیوز نے کی ہے، نہیں تو یہ جو کام ہے ہو سکتا تھا کہ عید کے بعد بھی کئی مہینے جو ہے جھیل جاتا، لیکن عید سے پہلے یہ ہونا یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ ہم این ٹی این نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری شکایت کے اوپر یہاں پر آئے ہیں، کوریج کی ہے، اور علاقائی مکین جو ہے اس کام سے بہت خوش ہیں، کیونکہ ابھی ایک ہی دن باقی ہے، اس کے بعد عید ہے، ہمارے بچے یہاں سے گزرتے ہیں، دن کو گزرتے ہیں، رات کو گزرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے کام شروع ہوتے ہیں اور لیکن ختم ہونے کو تیاری نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں غلام مصطفیٰ قریشی صاحب بھی نے بھی وزٹ کیا تھا، لیکن ان کے پاس عہدہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے بھی یہاں پر عہدہ کچھ بھی
नहीं है, यहाँ विजिट किया है, देखा है, लेकिन उन्होंने भी शिकवा करते हुए बात की है कि यहाँ पर ज़ाहिर काम शुरू होते हैं लेकिन पाए तकमील तक नहीं पहुँचते। लेकिन NTN न्यूज़ ने जैसे ही खबर ब्रेक की है तो तमाम तर यहाँ की जो इंतजामिया है वो हरकत में आई है और ये काम जो है इससे पहले जो है पाए तकमील तक पहुँच गया है और इलाके मतीन ने NTN न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया है। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बासी। NTN न्यूज़ पर खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। सोराबगो टाउन UC नंबर 8 में सुस्त रवि का शिकार, सीवरेज के काम पर फौरी एक्शन ले लिया गया है। कराची के शहरी मसालों को खानों की जान समझते हैं और कहते हैं कि मसालों के बगैर खाने अधूरे रह जाते हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही मसालों की खरीदारी का सिलसिला जोरों पर है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर मसालों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब आते ही मसाला जात जो खानों में इस्तेमाल होते हैं इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मैं बंसुर रोड पे मौजूद हूँ। मेरे कब आप देख सकते हैं कि मसाले की जो दुकान है, यहाँ पर मिलने वाले जो मसाले हैं जो खानों में इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी कीमतों में इजाफे की जो खबरें आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मसाला जात के ऑनर हैं उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ये बताइएगा कौन कौन से आपके पास मसाले होते हैं और कीमतों में क्या कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन सारे मसाले हैं जो लोगों को ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास अभी तक वही पुरानी कीमतें हैं जो जिन रेटों में हम पहले बेचते थे। ज़्यादातर जो डिमांड है इस टाइम वो है बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, कढ़ाई मसाला, निहारी मसाला, ये चपली कबाब मसाला, शामी कबाब मसाला। ये बकरीद के हवाले से, क्योंकि बकरीद के ऊपर आम तौर पर लोगों के पास गोश्त की मिकदार बड़ी भी होती है तो मतलब इस तरह की डिशें लोग घरों में तैयार करते हैं उन मसालों से। हमारे मसाले इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी टेस्ट है और हम लोग तकरीबन बहुत टाइम से इनके पास लेने आते हैं और ये तकरीबन हम लोग समझ लें कि मेरे वालिद साहब भी और सब लोग हम लोग यहाँ से मतलब टाइम से खरीदते हुए। मैं तकरीबन यहाँ पे 38 ईयर्स से यही मसाले यूज़ करती हूँ क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ इक्वल होती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ईद कुर्बा आते ही मुख्तलिफ मकामात पर इनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, मगर यहाँ पर अभी तक कीमतें जो पिछले 2 सालों से बरकरार थी अभी भी वही बरकरार है। इसके साथ इनका कहना था बकरीद के दौरान काफ़ी जो है वो डिमांड बढ़ जाती है मसाले, क्योंकि लोग तरह तरह के पकवान इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ये मसाले जो ख़ास कर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूर दराज से लोग इनके ख़ास कर जो मसाले हैं वो लेने के लिए आते हैं। कीमतें इस बार, अच्छी खबर ये है शहरियों के लिए कि कीमतें इस बार मसालों की बढ़ाई नहीं गई हैं। जो कीमतें बरकरार थी उसी कीमतें जो बरकरार फ़िलहाल जो है वो रखी गई हैं। जी, ईद उल अज़हा के करीब आते ही जहां कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेज़ी आई है, वहीं जानवरों की सेहत और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए महकमा लाइव स्टॉक भी सरगर्म अमल है। फैसलाबाद के डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने जड़ावाला और गिरदानवा की मवेशी मंडियों का दौरा किया और सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया है। फैसलाबाद से नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली हसन साबरी की ये रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल अज़हा के पेश नज़र फैसलाबाद के डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने जड़ावाला, खानुआना और दीगर मकामात पर कायम मवेशी मंडियों का दौरा किया। दौरे के दौरान जानवरों पर चीचड़ मार स्प्रे के अमल का खुद मुशाहिदा किया गया ताकि चीचड़ों से फैलने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाव मुमकिन हो सके। डायरेक्टर लाइव स्टॉक का कहना था कि स्प्रे मशीनें मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं और चीचड़ मार अद्वियात वाफिर मिकदार में दस्तियाब हैं। मंडियों में तैनात अमला चौकस है और अपनी जिम्मेदारियां जज्बे के साथ सर अंजाम दे रहा है। किसानों ने महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मौका पर किसी शिकायत की इतला नहीं दी गई। डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने अमले को काम मजीद लगन से जारी रखने की हिदायत की है ताकि अवामुन नास और जानवरों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। बहावल नगर पुलिस ने जुराइम पेशा नासिक के खिलाफ 1 माह के दौरान बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। तर्जमान पुलिस के मुताबिक 389 इश्तिहारी और 219 अदालती मफरूम मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 62 कैटेगरी के इश्तिहारी शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बहावल नगर मोहम्मद वसीम अख्तर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज कामरान असगर की सरबराही में जिला भर की पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए 1 माह के दौरान अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं।
ترجمان پولیس کے مطابق 390 اشتہاری ملزمان اور 219 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا، جبکہ پراپرٹی کے کیسز میں 4 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری بھی کی گئی۔ ترجمان پولیس کے مطابق 62A کیٹیگری کے خطرناک اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا گیا، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 81 ملزمان کو دھر لیا گیا، جبکہ منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں 149 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کارروائیوں کے دوران 31 کلو چرس، 3 کلو ہیروئن، 3 کلو افیم اور آئس برآمد کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر حافظ کامران اصغر کا کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ وسیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔